اچھا دوسری چیز یہ کہ اس وقت اس اسٹیج کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا تھا نا ایک JUIFA کا سٹانس ماضی میں کہ ہم مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے، تو ابھی کیا کوئی بات چیت کہتا ہے؟ JUIFA کا یہ سٹانس ہے نا، اسی بات کے اوپر وہ بڑے ووکل ہو کر اسٹیٹمنٹس دیتے تھے کہ جی اس لیے ہم PTI سے ڈسٹینس پہ ہیں کہ جی وہ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں، مطلب لیکن ان کی طرف سے بھی جتنے مطلب پالیسی چینجز ہوئے وہ ہم نے بھی دیکھے۔ اس وقت کیا آپ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کل بڑی اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات میں بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ہونے چاہیے، تو ابھی کیا کسی فارم میں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا جی کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں، مطلب ان کی طرف سے تو خیر ہمیشہ ہی کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی ایسے اسٹیٹمنٹ سے میرا دماغ گھما دیتی ہیں، بٹ چلیں دیکھیے نیگوسیشنز کتنی دفعہ سٹارٹ ہوئیں، انہی لوگوں نے خود ختم کی۔ اف یو ریکال دی لاسٹ ونز جو جنوری 25 میں ختم ہوئی، ان کا اپنا اسپوکس پرسن کیا کہتا ہے سینیٹر صدیقی کہ عمران خان ہم سے وہ مانگے جو ہمارے دینے کی اوقات ہو۔ عمران خان نے کیا مانگا تھا؟ نمبر 1 9 مئی کی فوٹیج نکالے CCTV کی، بتائیں PTI نے کیا کیا؟ جو لوگ اس وقت بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو نکالا جائے، یہی کہا تھا نا، یہ آئین اور قانون کا تو حصہ ہے نا۔ اب یہ جو ہوا یہ جنگ مودی اور مریم صاحبہ کی، اور شہباز تو خیر ویسی بھیگی بلی کی طرح مریم کے پیچھے چھپتا رہتا ہے، پارڈن مائی فرینچ، بٹ فارم 47 کی میری نظروں میں کوئی عزت نہیں ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے کرمنل سائلنس۔ مریم نے ایک دفعہ مودی کا نام لے کے اس کی برائی نہیں کی، کنڈیم نہیں کیا، نہ زرداری نے کیا، نہ بلاول نے، نہ نواز نے، شہباز نے۔ یو نو واٹ دے سے، عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں۔ پاک بھارت کشیدگی، واٹ آن ارتھ اس پاک بھارت کشیدگی؟ بولو، کسائی ہے گجرات کا، مسلمانوں کا کسائی ہے، بلاول بولتے ہیں، یہ بلاول بولتے ہیں، وہ UN میں جا کے بھی بولتے ہیں یہ بھارت کا کسائی ہے۔ جی لیکن ابھی میں تو ابھی اس کی بتا رہی ہوں نہیں جو انہوں نے کیا تھا، ایٹ لیسٹ وہ بولتے ہیں اس بارے اب میں۔ انڈیا میں راہل گاندھی نے بات اٹھائی ہے کہ یہ تو فکسڈ میچ تھا۔ تیسری بات، اچھا نیگوسیشن ہمیشہ ہوتی ہے ایکوالٹی کے لیول پہ، یہ لوگ غلامی کے عادی ہو چکے ہیں، آپ مالدار ہوں گے ہم نہیں ہوں گے، بٹ ہیں ہم ایکول۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے، -1 کا فارمولا اپلائی کرتے ہیں، PTI کو ہم 10 سال حکومت دے رہے ہیں، آپ ہوتے کون نہ دینے والے؟ یہ عوام کے ٹیکسز ہیں، عوام کی حکومت ہوگی، عوام ہمیں لاتی مار کے باہر نکال دے، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا۔ ہماری یہی کچرا ٹیم ہوتی، یہ پریس کانفرنسز والے یہی خان کے پاس بیٹھے ہوتے، اکتوبر 2024 میں الیکشن ہو جاتا، PTI 10 سال واپس نہ آتی۔ ان لوگوں نے جتنے ظلم کیے پاکستان میں 3 سال میں، سمپتھی فیکٹر اور یہ جو خان کا واو فیکٹر تھا جو اس نے ظلم برداشت کیے جیل میں، ہمارے ورکر نے جو برداشت کیا، اس کی وجہ سے PTI دوبارہ سپریم ہو گئی، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی مس کیلکولیشنز کی وجہ سے۔ بائیڈن کو یہ خدا سمجھے، اس کو سجدہ کیا اور پاکستان کو بیڑا غرق کیا اور اپنا بھی کیا۔ نون اگر آج گری ہے زمین پہ اپنی وجہ سے، پیپل اگر گری ہے اپنی وجہ سے۔ نون از نو لانگر کنفائنڈ ٹو پنجاب آئیدر، نون از فنشڈ۔ سندھ کہتے تھے از کنفائنڈ ٹو سندھ، فنشڈ، پیپلز پارٹی۔ سو آئی ہیو ٹو تھینک دم۔ خان مذاق اڑاتے تھے کہ مریم نواز ہماری 12ویں پلیئر ہے، وہ جس طرح کی باتیں کرتی ہے PTI کا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے پاکستان کا نقصان کیا، PTI کا تو فائدہ کیا ہے، پاکستان کا نقصان۔ اچھا لیکن اب اگر میں تھوڑا سا اسی پہ واپس آؤں، میرے پاس لاسٹ کنکلوڈنگ کویسچنز ہیں 2 کہ اگر یہ پاکستان بھارت کا جو ایشو ہے، اب اس میں ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا ہے بلاول صاحب کی اس میں ہیڈنگ میں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے اور جو نیریٹو ہے اس کی نفی کی جائے۔ بھارت میں اس کے مقابلے میں 7 تقریباً وفود بنائے گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ باقی پارٹیز کی بھی ریپرزنٹیشن اس میں ہونی چاہیے، اپوزیشن کی اسپیشلی؟ پاکستان کا بیانیہ تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اس کو آگے لے کر چلے۔ آئی تھنک اگر یہ پاکستان کے بیانیے کے لیے جا رہے تھے تو تمام پارٹیاں ہوتی۔ آئی ایم ناٹ سو شیور کہ پاکستان کے بیانیے کے لیے جا رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ لوگ جا رہے ہیں کہ PDM کو لائف لائن دی جائے۔ دس از بٹوین یو اینڈ آئی، یہ میری گیس ورک ہے۔ رہی انڈیا کی جو ڈیلیگیشن ہے، ان کی تو نہ کٹوا دی ہے نا، انہوں نے بھی کسی کہنے پہ یہ کیا تھا نا، ڈرامہ سارا رچایا گیا تھا۔ مودی از گلٹی، اس کا دوست ہے گوتم اڈانی، اس نے چوریاں کی تھیں، اس کی چوری چھپانے کے لیے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے لیے یہ وار کی گئی۔ ادھر بھی مریم اور بلاول کو اسٹیٹس مین اور اسٹیٹس وومن دکھانا تھا، وہ تو بیڈلی فیل ہو گیا۔ آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ فارم 47 گورنمنٹ، اٹ ڈزنٹ میٹر کتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں۔ اچھا ایک لاسٹ پوائنٹ وہ یہ کہ آج بھی بلوچستان میں خزدار میں بچوں کی اسکول بس کو اٹیک کیا گیا، مطلب بلوچستان کے جو انسیڈنٹس ہیں، میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جعفر ایکسپریس کے بعد اس انسیڈنٹ پہ ہم نے اتنا ووکل ہو کے وہ پریشر بلڈ اپ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، مطلب ہماری گورنمنٹ نے نہیں کیا، چھپا کے رکھا اس کو۔ مجھے بتائیں خواجہ آصف نہیں، اب کھل کے تو بات کر رہے ہیں نا، پہلے کیوں کی؟ خواجہ آصف تو PTI کو گالیاں دیتا ہے، محسن نقوی دیتا ہے، مریم دیتی ہے، شہباز نواز، سب عزت داری دیتے ہیں۔
BLA کو تو گالیاں نہیں دیتے, کبھی سنیں ان کے منہ سے؟ مودی کو تو گالیاں نہیں دی, ہم تو بالٹیاں بھر بھر کے ان کا برا بھلا کہتے ہیں. خان کے ہمیں اسپیسیفک آرڈرز ہیں, پاکستان فرسٹ, دیرفور ہم بہت ساری چیزوں پہ چپ کر جاتے ہیں, نظر ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, بٹ مور امپورٹنٹ دین یو اینڈ آئی, عوام پاکستان تمام ڈراموں کو سمجھ گئی. اگر آپ فیس بک پنجاب دیکھتی, ناٹ فیس بک PTI, ناٹ فیس بک KP, ناٹ فیس بک بلوچستان, پنجاب کے جو بچے ہیں, اور یہ جو ابھی یہ مودی مریم کا ڈرامہ چل رہا تھا, اگر آپ ان کی, آپ کو پتہ ہے مودی نے کیا کیا انڈین ٹی وی پہ, کہ بغیر ویزے کے گھس کے گیا ہوں مریم کے گھر میں چاول کھائے شادی کے, جندال کو بھیجے ابھی نواز شریف کے نواسے کی شادی پہ, اور شہباز کہتا ہے کہ ہم تو بھیکاری قوم ہیں. ڈو وی نیڈ اینیمیز جب یہ لوگ حکومت میں ہوں؟